वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के अंदर रिज़्क़ के मुताल्लिक़ अल्लाह ने नुज़ूल फरमाया, और ख़ास तौर पे जो लोग कोई चीज़ ख़रीदते हैं, महाना सब्ज़ी सौदा, तो अगर इन आयात बैयनात को उस वक़्त तरतीब से पढ़ लें, अल्लाह पूरा महीना उसमें बरकत अता फरमाएगा। यहाँ अल्लाह ने ख़ास तौर पे बताया कि मैंने ज़्यादा रिज़्क़ क्यों नहीं नाजिल किया और रिज़्क़ को एक मिक़दार से क्यों नाजिल किया। अब लोग सवाल करते हैं, सोचते हैं अक्सर कि अल्लाह ताला फल बहुत ज़्यादा दे देता, सब्ज़ियाँ बहुत दे देता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है दीगर गल्ला को बहुत ज़्यादा नाजिल कर देता, तो इससे फ़ायदा ये होता कि हमें हर चीज़ सस्ती मिल जाती है और हम जो है बहुत आसानी के साथ ये चीज़ें हासिल कर लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ में हिकमत रखी है। वो हिकमत क्या है अल्लाह जानता है। और बंदों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दे दूँ तुम बागी बन जाओगे, और बाज़ औक़ात ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कम दे दूँ तो वो कुफ्र की तरफ चले जाएं। इसलिए मैं हर चीज़ को मिक़दार के साथ देता हूँ। किस इंसान को कितना देना है अल्लाह जानता है। आप देखते हैं बाज़ लोगों के पास पैसा आता है, दौलत आती है, तो उनके एकदम तेवर चेंज हो जाते हैं। वो अपने अजीज रिश्तेदार तो दूर की चीज़ है, सगे बहन भाइयों को और यहाँ तक कि अपने उन करीबी रिश्तों को भी भूल जाते हैं जिनके साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पहले अपनी मुआज़े का जिक्र किया, वल अर्ज़ मददनाहा, मैंने ज़मीन को फैला दिया इस तरह। अब ज़मीन जो है वो मद खींचने को कहते हैं ना। आप अरबी में जब अलिफ बा पढ़ते हैं तो मद किसको कहा जाता है? खींचने को। तो मदद नाहा, ज़मीन को ऐसे खींचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अब ये ज़मीन फैलती चली गई, फैलती। अब देखिए साइंस आज कह रही है, साइंस ये बात आज कह रही है, कुरान हकीम ने 1400 साल पहले बताया। साइंस जहाँ से शुरू होती है वहाँ से कुरान पाक की हर चीज़ उसने ली, और कुरान पाक का इल्म जो है वो साइंस लेकर आज हमारे तक उसने इल्म पहुँचाया। वरना ये खुद जाहिल थे, इनको पता ही नहीं था, ना तौरात में ऐसा कोई इल्म है न ज़बूर में ऐसा कोई इल्म है। जो साइंस ने इल्म हासिल किया वो कुरान से हासिल किया। कुरान ने कहा वल अर्ज़ मददनाहा, ऐसे ज़मीन को फैलाया मैंने। और ये बात कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात के अंदर है कि पहले बैतुल्ला बक्का, बक्का इसलिए कहा जाता है मक्का को कि वहाँ से पहला पानी का बुलबुला उठा और वो यूँ फैलता चला गया, और उसने पूरी ज़मीन जो जहाँ जहाँ खुश्की है वो समंदर के ऊपर पहले सारा पानी था, तो 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की, ये अल्लाह ने ज़मीन को फैला दिया। और मदद नाहा फैलाया, व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया, चूँकि ये ज़मीन जो है जब इस तरह फैली पानी पर तो पानी पे डोलती है हमेशा। कश्ती भी आप उस पर खड़े ज़्यादा देर नहीं हो सकते, तो ज़मीन पर भी खड़ा कोई ना हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने व अलक़ैना, और इसके ऊपर गाड़ दिए, रख दिए, फ़ीहा रवासिया, पहाड़ों को। पहाड़ मेखों की शक्ल में हैं, वो ज़मीन को हिलने नहीं देते। अब पहाड़ जो है जब काट दिए जाएं तो ज़मीन में ज़लज़ले आने शुरू हो जाते हैं, और ज़मीन में जो है अजीब व गरीब हैयत चेंज होनी शुरू हो जाती है। वो अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शै, और मैंने इसमें से निकालना शुरू किया ज़मीन के अंदर से, अल्लाह कहते हैं, हर किस्म की चीज़ों को। कितनी चीज़ें, अब कितनी हैं, कौन सी हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन सारी तादाद आप नहीं। ऐसे ऐसे फल हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं, ऐसे ऐसे सब्जियां हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब बात यह है कि हम एक मरतबा जो है दुबई का एक सरकारी बहुत बड़ा मिनिस्टर था, तो उसने हमारी दावत की, तो हम वहाँ गए। बहुत 12-13 की बात है, तो हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत भी थी और भी इल्मी। तो हम वहाँ जब उसके घर में बैठे, वो हमें ले गया शाम मस्कत के बॉर्डर पे। उसने अपने घर में दस्तरखान बिछाया, ऐसे फल रखे जो हमने पहले कभी देखे ही नहीं थे। मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियत थी इल्मी पाकिस्तान की, वो भी मेरे साथ थे, तो मैं उनको भी, मैंने कहा मेरे साथ ही चले। अब वहाँ जब हमने देखे ये फल हमने देखा ही नहीं इस किस्म का पहले, दूसरा देखा ही नहीं हमने, तीसरा, अल्लाह ने ऐसे ऐसे फल रखे हैं। अब और भी कई मुल्कों में जाना होता है, वो फल हमने कभी देखे ही नहीं है, सब्जियां देखी ही नहीं है।
اللہ نے کیسی کیسی چیزیں، ہم تو وہ چند چیزیں جو اپنے ہاں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں، ورنہ دنیا میں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں اتاری ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں موزون، میں نے اس کی جو ہے ایک حد مقرر کی ہے، وزن، یعنی ہر چیز کو میں وزن کے ساتھ اتارتا ہوں۔ بہت زیادہ اتار دوں تو کیا ہوگا، سبزیاں پھل یوں گل سڑ کے بدبو پیدا کر دیں گے، پڑے رہیں گے، اور اگر بہت کم اتاروں تو لوگ بھوکے اور جو ہے اس طرح بھوک افلاس سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ میں کتنا اتارنا ہے مجھے پتا ہے، میرے بندوں کا مجھے پتا ہوتا ہے، بادشاہ کو اپنے ملک کا پتا ہوتا ہے، اور ایک گھر کے سربراہ کو اپنے گھر کا پتا ہوتا ہے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، اسے پتا ہے میں نے بندوں کو کتنا دینا ہے۔ اب یہ موزون جو وزن ہے یہ پیمانہ اللہ کے پاس ہے، نہ بہت زیادہ اتارتا ہے، ہاں سلب کر لیتا ہے، جیسے ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، اولے پڑ رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے کہ پکی فصل کو تباہ کروا دیتا ہے اور جو ہے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور میں نے بنایا اس میں زمین میں تمہارے لیے معاش، یعنی معاش کمانے کا ذریعہ۔ تم خالی جو نہیں کہ تم روٹی کھاؤ، تم رزق حاصل کرو، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو تم ظاہراً میں رزق دیتے ہو، تمہارے ملازم ہیں یا تمہارے چوپائے ہیں، تمہارے جانور ہیں یا تمہاری بے جان چیزیں ہیں، ان کو بھی رزق میں ہی دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہارے بھی رزق کا انتظام کیا ہے، اور تمہارے تمام جو لوگ منسلک ہیں رزق کے ذریعے میں، ان کا بھی رزق تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے چاہے دیتا ہے لیکن دیتا تو اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے صاف کہا کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، اور تمہارے جو ذریعہ میں لوگ ہیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں ان کو رزق دیتا ہوں۔ کوئی بندہ فیکٹری کا مالک، کارخانے کا مالک یہ نہ کہے کہ میں رزق دیتا ہوں اپنے جو ہے جتنے لوگ مزدور ہیں، یہ دیگر طبقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی میں دیتا ہوں، اور تمہارے ساتھ منسلک طبقے کو بھی میں رزق دیتا ہوں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں کائنات میں تمہیں نظر آتی ہیں، کھانے پینے، رزق، ہر چیز، الا عندنا خزائنہ، مگر ان سب کے خزانے میرے پاس ہیں۔ یہ تو تمہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیا ابھی تو اب دیکھیں نا، آپ ایک چیز کی کتنی سبزیاں آ رہی ہیں، کتنے پھل آ رہے ہیں، اور ہر سال آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اس کے خزائن ہیں، ایک خزانہ نہیں ہے بلکہ خزائن ہیں، بہت سے خزانے ہیں۔ وما ننزلہ، ہم نہیں نازل کرتے الا بقدر معلوم، لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے مجھے پتا ہے، معلوم، اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے۔ اب لوگ کہیں جی آبادی بہت زیادہ ہو گئی اور بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی، مردم شماری والے کہتے ہیں، بہبود آبادی والے کہتے ہیں کہ جی اب بچے کم ہونے چاہیے، اب آبادی کم ہونی چاہیے، چونکہ اب جو ہے پورا نہیں ہوتا کھانا پینا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنا نازل کرنا ہے مجھے مقدار پتا ہے، میں جانتا ہوں۔ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تو بھوکے تو نہیں مرو گے، لیکن ہاں آپ بھوکے کیوں مر رہے ہیں پھر؟ اس لیے بھوکے مر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود عیاش پرست بنا دیا ہے، عیش پرست بنا دیا ہے۔ اب جب ہم کہیں کہ ہر بندہ کہ جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، اور اتنے کمرے ہونے چاہیے، اور اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے، اور جو ہے کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، پہلے اتنا کھانا ضائع ہوتا تھا؟ آج سے آپ 30 سال پہلے چلے جائیں، اتنا کھانا ضائع نہیں ہوتا تھا جتنا آج ضائع ہوتا ہے، اور اتنا کھانا فضول پر 3 ڈشیں بنا کر اور پھر ایسے ہی پڑی رہتی ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، پھر اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ ایسے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آج اگر آبادی زیادہ سے غربت نہیں آئی بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے غربت آئی ہے۔ اب تعداد زیادہ ہو گئی ہے بندوں کی، اللہ کہتے ہیں الا بقدر معلوم، مجھے پتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ اب آبادی زیادہ آگے ہوگی کہ اللہ کو نہیں پتا، لیکن آپ اپنے نعمتوں کی ناشکری ختم کر دیں تو تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ ملک کے اندر بھی ناشکری، انسانوں کے گھروں میں بھی ناشکری، حکمران بھی ناشکرا، عوام بھی ناشکرے، تو پھر تو اللہ خود کہتے ہیں جب تم ناشکری کرو گے تو میں نعمتیں واپس لے لوں گا، اور شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں دوں گا۔ آج سے 40 سال پہلے اب کیوں پورا ہو جاتا تھا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناشکری نہیں تھی، ضیاء نہیں تھا، پانی کا، کھانے کا
فضول خرچی نہیں تھی، لیکن آج جو ہے نا کپڑے بھی 20 جوڑے اور گھر میں کھانے بھی 4 قسم کے، اور 3 ٹائم کھانا بھی ختم ہو گیا، اب تو 5-6 ٹائم کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ سب جب ہوگا تو پھر ہم کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چیز خریدتے ہیں، مہینے کا راشن آپ جو ہے آپ مہینے کی کوئی چیز خریدتے ہیں یا ہفتے کی خریدتے ہیں، آپ اگر 3 بار صرف یہ آیت کریمہ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکات کا نزول کر دے گا، اللہ اس کو آپ کے گھر کے لیے نفع بخش اور کفایت بخش بنا دے گا، اور آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے، جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے، چاہے آپ مزدوری کرتے ہیں چاہے آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ اس کو لے کر یہ پڑھ لیں گے 3 بار، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ وہ آیت کریمہ جو ہے یہ آیت نمبر جو ہے 21 ہے، آیت نمبر 20 ہے سورہ حجر کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اب یہاں تک جو ہے آپ نے اتنا جملہ پڑھنا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور اس کے بعد ہلکی سی دعا کر لیں کہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے اتنی سی ملی ہے، یا اللہ اس میں تو برکت کا نزول فرما دے۔ آپ کا تھوڑے پہ اللہ برکت عطا فرما دے گا، اور اگر آپ زیادہ پہ بھی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چھین لے گا، اور تھوڑے پہ آپ قدر کریں گے اللہ اس میں بڑھا دے گا، اور انشاءاللہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔